علماء اکرام نے لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اپنے گھر تشریف لائے، صاحبزادی کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے کالے رنگ کے حلقے پڑے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا بیٹی لگتا ہے تیرے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں تو نے رات کو سو کے نہیں دیکھا، کتنے دن ہو گئے رات کو جاگ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، بیٹی موٹے موٹے آنسوؤں سے رونے لگی، کہنے لگی او میرے ابا جان تو آج رات کی بات کرتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے 20 سال ہو گئے میں نے بستر پر لیٹ کے نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کوئی بیماری بتلا، بھوک ہے بتلا، پریشانی بتلا۔ کہنے لگی ابا اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی، جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتی ہوں میرے سامنے قبر کا اندھیرا آ جاتا ہے، ابا پھر مصلی پر آ کے بیٹھ جاتی ہوں، پتہ نہیں قبر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ابا جان یہ سوچتے سوچتے مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کس وقت صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ موت سر پہ کھڑی گھنٹیاں بجا رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے تیار ہو جا، تیرا کفل کٹ کے مارکیٹ میں آ گیا، جو لبان تیرے جوڑوں پر ملا جائے گا، جس خوشبو کی دھونی دی جائے گی وہ مارکیٹ کے اندر پیکٹ کی صورت میں بن کے آ گئی، جس صابن سے تجھے آخری مرتبہ نہلایا جائے گا وہ صابن بھی کمپنیوں میں بن کے مارکیٹ میں آ گیا۔ موت کا بلاوا آ گیا، فرشتہ تیرے دروازے کی راہ تک رہا ہے، کس وقت حکم ہو تجھے لے کے چلا جاؤں، اور تو غفلت کے اندر اب پڑا ہوا ہے کہ تجھے ابھی بھی موت یاد نہیں ہے۔ ہر آنے والی رات کے نئے نظارے ہیں، ہر آنے والے دل کے نئی سوچ ہے۔ او بابو دل کا سورج اس انداز سے دیکھ، کیا پتا اس کے بعد کسی دل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف، آسمان کے چاند کو اس انداز سے دیکھ، آخری مرتبہ دیکھا یہ رات میری زمین پر، کیا پتا اگلی رات مجھے زمین پر گزارنا نصیب نہ ہو۔ ممبروں پر بیٹھنے والے یہ درس نہیں دیں گے، مصلی کے وارث یہ درس نہیں دیں گے، میرے بابو پھر تمہیں دیکھ کر کون زندگیوں کے رخ کو بدلے گا؟ آج ساری عوام سے شکوہ کرتے ہو، ساری عوام کو تانا دیتے ہو کہ جی 20 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے، نمازی مسجد میں عین نماز کے وقت آتے ہیں، مولوی صاحب اپنے بارے میں بتاؤ کیا خیال ہے؟ جل کے حجرے مسجد میں ہے میرے بابو الحمدللہ وہ تو تکبیر اولا میں پہلی صف میں آ جاتے ہیں، یا مصلی پر 5 منٹ پہلے آ جاتے ہیں، میرے بابو جل کا دیکھ لو آپ کے سامنے میرے جیسوں کا حال یہ ہے کہ نمازی انتظار کر رہے ہیں، امام صاحب کا پتہ کوئی نہیں، تم نمونہ نہیں بنو گے تو میرے بابو عوام کے سامنے کون نمونہ بنے گا؟ ٹھیک ہے اپنے کام اپنی جگہ، اپنی مصروفیت اپنی جگہ، میرے بابو جب تک نمازی نہیں گئے بیٹھ جاتے، نہ ذکر کرنے کو دل کرتا، قبلے کی طرف بیٹھ کر خاموش ہو جاتے تاکہ بیٹھ جانے والے کو آنے والے کو پتہ لکھتا امت کا مقتدا گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، کیا پتہ تجھے دیکھ کر تیرے ساتھ کوئی بیٹھ جاتا، اس کی زبان سے اللہ نکلتا، رحمت کی بارش اللہ تیرے پہ برسا دیتا۔ اور گزارش کروں گا مؤذنین حضرات اگر یہاں بیٹھے ہو، یہ مشاہدے کے اندر بات آئی، ہم آپس کے اندر مذاکرہ کر رہے ہیں، گزارش کروں گا اگر کوئی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے، میرے بابو تجھے پتہ ہے تیرا محلے دار ہے، تھوڑی دیر اس کا انتظار کر لے، تجھے کیا پتا قرآن کریم کھول کے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، تو کہتا ہے بابا جی اٹھو مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا، گھر جا کے تلاوت کرنا، اگر تو کسی سے بات کرے تیری بات کو آ کے کاٹے تیرے سے برداشت نہیں ہے تو اللہ کی بات کو آ کے کاٹتا ہے، ساری کائنات کا مالک کیسے برداشت کرتا ہے؟
خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مولانا عبید اللہ میر کو، جو رات کے وقت اپنے نمازیوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جتنا اللہ پاک نے عطا فرمایا اتنا سینہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مولانا مبارکباد پیش کرتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا میرے بابو، کسی کی بدعمالیوں کی ریل چلے گی، کسی کی کیمرے کی فوٹو بے نمازیوں کی چلے گی، چوروں چکاروں کی چلے گی۔ مولانا عبید اللہ میر صاحب آپ کا درس قرآن اللہ میدان معاشر میں دکھائے گا، جب لوگ فجر کی نماز پڑھ کے بستروں کے حوالے ہوا کرتے تھے، یہ مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوتا تھا، سامنے میرا قرآن ہوا کرتا تھا، زبان اس کی ہوا کرتی تھی، تلاوت میری ہوا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت میری ہوا کرتی تھی، مقتدی بیٹھا کرتے تھے، قرآن سن کے کلیجہ ہل کا ٹھرا کرتا تھا۔ تمہیں کیا پتا سمندروں کی لہروں سے زیادہ تمہارے پر میری رحمت برسا کرتی تھی۔ آنے والا بڑا پیاسا ہے، اور میرے بابو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو کنویں کے کنارے کے پاس کھڑا ہو کے پیاسا چلا جائے۔ آج کوفے والوں کو روتے ہو حسین کو پانی نہ پلایا، دیل کے پیاسے کتنے تمہارے دروازے پر آئے، امت رو رہی ہے، تمہیں احساس کوئی نہیں۔ پروردگار عالم نے کتنا بڑا آپ پر میرے پر احسان فرمایا کہ آپ کے میرے سینے کو اللہ پاک نے چنا، آپ کے میرے سینے میں اللہ نے قرآن کی دولت اتاری، آپ کا میرا سینہ اللہ نے قرآن کا صندوق بنایا۔ بابو اس صندوق پر تالا نہ لگا بلکہ اس صندوق کو کھول دے، یقین جانو یہ ایسا خزانہ ہے جتنا مرضی لوگ جھولیاں بھر بھر کے لے جائیں خزانے میں کمی نہیں آوے گی، جتنے لوگ جھولیاں بھر کے لے کے جائیں گے اتنی خزانے میں زیادتی آئے گی۔ آج تھوڑا سا وقت مانگا جا رہا ہے، اللہ کے دین کو دے دو۔ یہ جماعت والے دروازوں پہ پھر رہے ہیں، مذاق اڑانے والوں ان کا مذاق نہ اڑاؤ، انہوں نے نبیوں والی رحمت نبیوں والی محنت کو پہچان لیا، در در دروازے پر پھر رہے ہیں، یقین جانو انہوں نے مال جان قربان کر دیا، ان لوگوں کی یاد کو تازہ کر دیا۔ پروردگار عالم نے جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کھرا کھرا سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوان، محبوبہ اعلان کر دے زمین پر رہنے والے میرے سے راضی ہو گئے، عرشوں کا مالک زمین والوں سے راضی ہو گیا ہے۔ قربان جاؤں کتنی قربانی دینے والے وہ لوگ تھے۔ جوان آیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیرے آنکھوں کے تکنے سے ظاہر ہو رہا ہے میرے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ نے فرمایا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں عرض کرنے لگا، رحمت والے نبی عزت کا مسئلہ ہے، کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ رحمت والے نبی نے اس کے منہ کے قریب کان کر لیا، کہنے لگا کملی والے بیٹی جوان ہے، میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا بیٹی کو آپ کی گود میں آپ کے گھر میں لا کے قدموں میں دے دیا جائے، آپ میری بیٹی کا ہاتھ قبول فرما لیجئے، تیرے نکاح کے اندر آوے گی، تیرے بستر کی وارثہ بن جائے گی، ساری امت کی ماں بن جائے گی۔ کمائی کر کے صحابہ کرام آپ نے دیکھا، فرمایا بیٹی دینا چاہتا ہے میرے نکاح میں کا جی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا، حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ کا صحابی ہے، مدر قد کا صحابی ہے، آپ نے دیکھا اور ارشاد فرمایا تیری شادی ہو گئی۔ کہنے لگا کملی والے مجھے کون دے گا، نہ مکان نہ دکان نہ نوٹی نہ کپڑا۔ آپ نے جوان کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا مجھے دینے کے بجائے اسے دے دے، میں مصطفیٰ بھی راضی میرا خدا بھی راضی۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے آپ کے لیے لایا تھا، بیوی کی میری رضامندی یہ تھی، آپ نے انکار کر دیا، گھر چلا جاؤں، اپنی گھر والی سے مشورہ کر رہا ہوں۔
آپ نے فرمایا نہ کر رہا ہے کہ سمجھدار ہوں، ہاں کر دوں تو بچی کی زندگی کا سوال ہے، نہ کر دوں تو میرے ایمان کا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا جا مشورہ کرا، اجازت ہے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے دوڑا ہوا گھر گیا، دروازے کا ایک پٹ کھولا، جا کے کھڑے ہو گئے۔ گھر والی کہنے لگی کیا بات ہے، تجھے تو مسکرا کر آنا چاہیے تھا، ہنستا بستا تو چھوڑ کے گیا تھا، یہ منہ پر تیرے کیا افسردگی کے سلوٹ چڑھ گئے، پریشان ہے۔ جا کے دروازے کا پٹ پکڑ کے رونے لگ گیا، پاٹ پکڑ کے رونے لگ گیا، اور زاروں قطار رو کے کہنے لگا کیا بتلاؤں، میں تو ان کے لیے لے کے گیا تھا، انہوں نے دوسرے کو آگے کر دیا، رنگ کا کالا، قد کا چھوٹا، نہ مکان نہ کپڑا نہ روٹی نہ دکان ہے، اپنی کا پتہ کوئی نہیں، بچی کے لیے کہاں سے التزام کرے گا، کہ تو نے نہ تو نہیں کی، کہ نہ کر دیتا ایمان چلا جاتا، ہاں کرتا تو بچی کی زندگی کا سوال ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ بیوی نے سنا، وہ بھی خاموش ہو کے رونے لگ گئی کہ معاملہ اللہ کے رسول کا ہے، نہ کیسے کریں۔ اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازے پر بھیج دیا، جا چلا جا اور جا کے کہہ دے اتنی دیر کیوں کر دی، دینی ہے دے ورنہ اپنے پاس رکھ، اللہ ہمیں اور دے دے گا۔ یہ جوان آیا، دروازہ کنڈا بجایا، گھر والا باہر آیا، حضرت جلبیب کو دیکھ کے اندر دوڑ گئے، بیوی سے کہنے لگے وہ تو دروازے تک آ گیا۔ میاں بیوی دھاڑے مار کے رونے لگے، ہاں کرے یا نہ کرے۔ بچی سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی، ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر آ گئی، کہنے لگی ابا جان کیا بات ہے، کہ بیٹی تیری زندگی کا سوال ہے، میں ان کے پاس تیرا رشتہ ان کے لیے لے کے گیا تھا، بجائے انہوں نے اپنے آپ کے قبول فرمانے کے جلبیب کو آگے کر دیا۔ کہنے لگی ابا جان دیر کس چیز کی، کا رنگ کا کالا تو رنگ کی گوری، تو حسن و جمال کا پیکر ہے، تیرا حسن مدینے کی اعلیٰ عورتوں میں شمار ہوتا ہے، تیرے حسن کے چرچے اہل علاقہ میں ہے، لیکن وہ رنگ کا کالا تیرا جوڑ نہیں ملتا، اگر میں نہ کروں ایمان چلا جائے گا، ہاں کر دوں تو تیری زندگی کا سوال ہے۔ اتنا سننا تھا، 2 منٹ کے اندر اس جوان دھی نے دعا کرو اللہ پاک ہر گھر کے اندر ہر جھولی میں ایسی بیٹی دے دے۔ جوان دی نے 2 منٹ کے اندر فیصلہ کر دیا، ابے کا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، اماں کا ہاتھ پکڑ کے چومنا شروع کر دیا، کہنے لگی اماں جان مجھے مبارکباد دو، کسی کے لیے لڑکا بھائی پسند کرے گا، کسی کے لیے لڑکا ماں باپ پسند کریں گے، کسی کے لیے خاندان پسند کرے گا، کسی کے لیے رشتہ دار پسند کریں گے، مجھے مبارکباد دو، میرے لیے لڑکا حضرت محمد الرسول اللہ نے پسند فرما دیا ہے۔ ماں کا ہاتھ چوما اور ہاتھ چوم کے کہنے لگی اتردون امر رسول اللہ، اماں جان ان کی نہ موڑ جن کی خدا نہیں موڑتا، جن کے اشارے پر اللہ شریعت بدل کر، ان کے اشارے پر اللہ قبلے کی سمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ رہی بات میری فکر نہ کرو، چپ کر کے ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دو، واللہ لا یضیعنی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آج جتنے ماں باپ نے اپنے بچوں کو مدارس کے حوالے کر دیا، اگر موبائل کے ذریعے میرا پیغام ان تک پہنچانا چاہو پہنچا دو، اگر یہاں بیٹھ کے سن رہے تو بے فکر ہو جاؤ، تم نے اپنے بچوں کو رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دیا، آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، واللہ لا یضیعنی، اللہ تمہاری اولاد کو ضائع نہیں۔ کوئی کسی کو مکان کے لیے حوالے کرتا ہے، کوئی دکان کے لیے حوالے کرتا ہے، جاؤ جا کے کالج یونیورسٹیوں کو دیکھ لو، تمہیں روشن خیالی ملے گی، نہ خدا کا قرآن ملے گا، نہ کملی والے کا فرمان ملے گا۔ جاؤ مدارس کے اندر جا کے دیکھ لو، کچی دیواروں کے مدارس کیوں نہ ہو، سنگ مرمر کی بنی دیواروں کے مدارس کیوں نہ ہو، بیٹھنے والا چٹائی پہ بیٹھ کر جب اپنے جسم کو یوں کر کے ہلاتا ہے، تمہیں کیا پتا کملی والے کی رضا ملتی ہے، خدا کی رحمت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ جاؤ جا کے بے فکر ہو جاؤ، تمہارا
بچہ 7 نسلوں کے لیے جنت کا فیصلہ لے کے آنے والا بنے گا۔ وہ بچی کہنے لگی واللہ لا یضیعنی، میری فکر چھوڑ دو، قل کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ماں باپ مسکرانے لگے، دھی کو سینے سے لگایا، پیار کیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دوڑا ہوا گیا کہ بچی نے ہاں کر دی۔ آقا وکیل مل کے آیا، آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ اسی مجلس میں جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا۔ 1 مہینہ شادی کو گزرا، 2 مہینے شادی کو گزرے، 3 مہینے، 4تھا مہینہ چڑھا، 5واں 6واں مہینہ آیا، کانوں میں رس گھولتی آواز آئی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ 2 بجے رات کو سو گئے، صبح کان میں آواز آوے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم۔ او تو سونے کو نہ دیکھ، ان جملوں کو دیکھ، کس سے کہلوا رہا ہے، کون سے مقام پر کہلوا رہا ہے اور کون کہلوا رہا ہے، کہنے والے کو نہ دیکھ، جو تجھے بلا رہا ہے اس کی ذات کو دیکھ لے۔ وہ بار بار اعلان کر رہا ہے، اور سارا دل گجرا والوں کے بازار میں جھوٹ بولنے والوں اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اس وقت سونا بہتر نہیں، میرے دربار میں سجدہ کر کے رونا بہتر ہے۔ 24 گھنٹے گناہوں کا میل، 24 گھنٹے گناہوں کے دلدل میں تم دبے اور پھنسے پڑے ہو، آؤ آ کے ایک مرتبہ سجدہ کر لو۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، ایک سجدے پر تیری تقدیر کے فیصلے نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ جمعۃ المبارک کی رات ہے، اللہ اکبر۔ علماء کرام سے کیا تم نے نہیں سنا؟ سارے ماشاءاللہ کچھ عالم بن رہے ہو، کچھ علماء کرام بیٹھے ہو، کیا آپ نے علماء کرام سے نہیں سنا؟ اتنی برکت والی رات ہے، اس رات میں کسی کا انتقال ہو جائے اللہ بغیر حساب کے بخشش فرما دیتا ہے۔ کامیاب ہو گئی، سمجھ آ گئی جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی کو۔ کانوں میں آواز پڑی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں، میدان میں مردانگی دکھانے کا وقت ہے۔ تھوڑی دیر میاں بیوی بیٹھے رہے، بیوی اٹھ کے دروازے کے پاس چلی گئی۔ جلبیب کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں اٹھ کے چلی گئی؟ کہنے لگی قسم اللہ کی، مجھے پتا ہوتا کہ میرا حسن تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گا، میں تیرے ساتھ رشتے کا باپ کے سامنے کبھی اقرار نہ کرتی۔ جلبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، بات تیرے حسن و جمال کی نہیں ہے، بات تیری جوانی کی نہیں ہے، میں تو اس فکر میں ہوں، سب کچھ میرے پہ قربان کر دیا، اگر میں اللہ کے راستے میں چلا گیا، بالفرض شہید ہو گیا، میرے بعد تیرا کیا بنے گا؟ کہنے لگی میری فکر چھوڑ دے، واللہ لا یضیعنی، میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آج جتنی بیٹھی سن رہی ہو یا تمہارے تک موبائلوں کے ذریعے پیغام جا رہا ہے، بچے کو مدرسے میں قرآن پڑھانے کی باری آتی ہے، میاں سے کہتی ہے مجھے اعتراض کوئی نہیں، سوچ لو زندگی کا فیصلہ ہے، سوچ لو بچے کے مستقبل کا فیصلہ ہے، کل کو بگڑ گیا مجھے نہ کہنا، یونیورسٹیوں میں تجھے کس نے کہا بنتے ہیں، کالجوں میں تجھے کس نے کہا بنتے ہیں۔ میں عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ کی قسم جو قرآن فیض دے دیتا ہے، ماؤں کے دودھ میں فیض نہیں ملا کرتا ہے۔ کیا میرے ماں کے دودھ کی بات کو چھیڑ دیا؟ او لوگو برائلر مرغی کا سوپ پی کر اکڑنے والوں، اللہ پاک نے جو ماں کی گود کا فیض دے دیا، یہ کسی نصیبوں والے کو نصیب ہوتا ہے، ہر ایک کو سنبھالنے کا اللہ ظرف نہیں دیا کرتا۔
جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے میدان کے اندر نکلے، شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پتہ کرو کون کون کٹ گیا، کون کون بچا، کون غازی بنا، کون مجاہد بنا، شہادت کس کے نصیب میں آئی۔ اللہ غنی قربان جاؤ، سارے آ کے کھڑے ہو گئے، زخمی بھی پاس آ کے بیٹھ گئے۔ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ نہ لگا۔ آپ نے فرمایا شہیدوں میں تلاش کرو، سارے صحابہ تلاش کر کے لائے، وہاں بھی پتہ نہ لگا۔ آپ نے فرمایا کہاں چلا گیا؟ زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، کہاں چلا گیا؟ جاؤ تو پتہ کرو، جاؤ پہاڑوں کی اوٹ میں دیکھو، درختوں کی چھاؤں میں دیکھو۔ ایک جوان دوڑا گیا، واپس آیا، کہنے لگا کملی والے 7 کافروں کے درمیان پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی خود تشریف لے گئے، تلوار دیکھا خون میں رنگین ہے، تلوار دیکھی خون میں رنگین ہے، اور دیکھا ارد گرد 7 کافر پڑے ہیں۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا لگتا ہے 7 کو مار کے پھر کٹا، 7 کو جہنم میں رسید پھینک کے پھر کٹا ہے۔ آپ نے نبوت والے شانوں والے دونوں بازو پھیلا دیے، فرمایا کوئی ہے اسے میرے بازوؤں پہ ڈال دے۔ جوانوں نے شہید کی میت کو اٹھایا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں پہ لا کے رکھ دیا۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یہ میرے میں سے میں اس میں سے، یعنی یہ میرا میں اس کا، یہ میرا میں اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا قبر تیار کرو۔ جب قبر تیار کر دی گئی، گھٹنے ٹیک کے نیچے قبر میں خود اترے اور اپنے ہاتھوں سے جلبیب کو اتارا، قبلے کی طرف چہرہ کیا اور مسکرا کے فرمانے لگے لے یار اللہ کے حوالے۔ جب یہ صحابہ اکرام نے سنا، سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کیا بنی؟ رو کے کہنے لگے تمہیں کیا بتلاؤں، آج کالے رنگ والا ہمارے سے بازی لے گیا ہے۔ تدفین کے بعد رحمت والے نبی سیدھے جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، بوڑھے ماں باپ جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اس کی گھر والی کو لاؤ۔ جلبیب کی گھر والی کا روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا بنی؟ کہنے لگی رو کے دنیا اجڑ گئی۔ آپ نے فرمایا تیری زبان سے وہ جملہ سننے آیا جب میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، تو نے ساری چیزوں کو پسے پوچھ ڈال کر میری آواز پر لبیک کہا تھا، اور ایک جملہ میرے کانوں میں تیری طرف سے پڑا تھا، آج وہ مجھے جملہ سنا، محمد خود سننے کے لیے آیا ہے۔ روتی ہوئی کہنے لگی واللہ لا یضیعنی، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ رحمت والے نبی نے اسے دیکھا، ہاتھ اٹھا لیے، آسمان کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا اللہ دیکھ کیا کہہ رہی ہے، واللہ لا یضیعنی، اللہ اس کی بات کا پاس رکھنا۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، خود فرمایا بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا۔ جلبیب کی گھر والی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ رحمت والے نبی نے پھر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشا کدا کدا۔ الہ العالمین یہ کہہ رہی اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ اسے رحمت والی آغوش میں سنبھال لے، اتنا دے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، نبی جس کے لیے دعا کر دے ہاتھ اٹھائے، نبی کی دعا رنگ لے کے آ گئی۔ صحابہ کہتے اللہ پاک نے حضور کی دعا کے صدقے اتنا دیا، ہمارے گھروں میں جب آٹا ختم ہو جایا کرتا، ہم جلبیب کے گھر سے آٹا لا کے اپنے گھر کے اندر روٹیاں پکایا کرتے تھے۔ آج آواز لگ رہی ہے واللہ لا یضیعنی، اپنے آپ کو میرے ہاتھوں میں دے دو، اللہ میں اللہ تمہیں ضائع نہیں کروں گا،
میرے بابو آج ڈاکٹر پرچی جو کاٹ رہا ہے 500 روپے فیس لینے والے کی بات پر یقین ہے، مالک الملک کی بات پر یقین کوئی نہیں، آمینہ کے لال کی بات پر یقین کوئی نہیں۔ آج اپنا آپ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، ورنہ دیکھو میرے بابو انجام وہی جو علامہ محمد احمد قادری کا ہوا کچھ مہینے پہلے مولانا عبید اللہ عامر صاحب کے علاقے میں ابائی گاؤں میں جلسہ ہوا، یہ کھڑا ہو کے شان دیوبند سنا رہا تھا۔ اسی نے تو اعلان کیا تھا کہ گجرانوالہ کی سرزمین پر علماء دیوبند کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ خیبر سے لے کر سندھ تک، بلوچستان سے لے کر سرحد تک سارے لوگ آئیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، آنے والے آ گئے، محمد احمد قادری نہ آیا۔ یقین جانو جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی بستر پہ لیٹا، میں جمعہ میں نے یہاں گرین ٹون میں پڑھایا، موت سے ایک دن پہلے میں ملنے کے لیے گیا، درس سے کرا رہا تھا، میرا چہرہ دیکھ کے ہنسنے لگ گیا۔ آج ان کی بہن اوپر بیٹھی ہوئی ہے، میں نے رو کے کہا احمد قادری وہ مجھے نعت سنا دے جو کہا کرتا تھا جنہ جنہ آقا نہ اللہ یا یاریاں۔ رو کے کہنے لگا مولوی عبدالحنان صدیقی میری ہن ہمت نہیں پہ رہی، میرے لیے دعا کر۔ آخری وقت خدا کی قسم وہ اپنے منہ سے ایک ایسا جملہ کہہ کے گیا آج یاد آتا ہے، آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے کہ مولوی صاحب ایسا حال جو اس وقت میرا ہے بڑے بڑے لوگ ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یقین جانو میں تو یاروں کی بات نہیں کرتا، آئے تم نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب بھائی اپنا فون نمبر کاٹ دیتا ہے، بھائی اپنا فون بند کر دیتا ہے، کوئی کسی کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، ہسپتال میں تیرا بھائی تجھے فون کر رہا ہے، کہتا گنجائش کوئی نہیں، پیسے مانگے گا، نہ کرتے شرمندگی آتی ہے۔ جب بھائیوں کا بات، بھائیوں کا فون سننے کو میرے بابو دل نہ چاہے، میرے بابو بھائیوں کا پھول کٹنے لگ جائے، سمجھ لو دنیا سے رحم ختم ہو گیا، قیامت آنے والی ہے۔ کتنے لوگ ہسپتال میں پڑے ہیں، او میرے بابو تم رمضان کا انتظار کرتے ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اس وقت زکوٰۃ تقسیم کریں گے۔ کتنے لوگ ہسپتال کے اندر پڑے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے پیسے ٹیسٹ کے ہیں تو آگے ہاتھ کر تیرا خون نکالے، ورنہ کسی کو بلا، جاؤ رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، اکیلے چلے جاؤ ایسے مریض کے پاس جس کے سرہانے دوائی نہ رکھی ہو، اسے جا کے پوچھو کیا بات ہے، موٹے موٹے آنسوؤں سے رو کے دکھائے گا۔ ایسا وقت آ گیا کہ اب بہن بھائیوں نے فون سننے سے انکار کر دیا، اب مجھے اللہ کا سہارا، اور زکوٰۃ دینے والے ایسے مریض کی پرچی لے لے، چپکے سے لا کے دوائی رکھ دے، رب ذوالجلال کی قسم ہے تو نے اسے موت کے وقت دوا دے دی، اللہ تجھے موت کے وقت زمزم کی برکت سے کلمہ نصیب فرمائے گا۔ جاؤ کبھی ہسپتالوں میں چلے جایا کرو، ایسے مریض سے پوچھو کتنے دن سے یہاں پڑا ہے، کہے گا اسپتال کا بل چڑھ رہا ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، اپنی زکوٰۃ میں سے ایسے کا بل ادا کر دے۔ یقین جان موت ایسے آئے گی جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، جب دو انگلیوں سے آٹے سے بال نکلتا ہے آٹا نہیں ہلتا۔ یقین جان موت اتنے آرام سے آئے گی تیرے جسم کو حرکت نہیں آئے گی، آواز دینے والا آواز دے کے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یقین جانو پچھلے دنوں میں ٹیکسلا کے اندر بیان کر رہا تھا، مولانا عبد الغفور صاحب نقشبندی، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خان محمد صاحب کے خلیفہ جو اس وقت بیعت کرا رہے ہیں، بستر پہ پڑے 30-35 کلو کا وزن ہے، چرپائی پہ ایسے جیسے نظر نہیں آ رہا، سفید رنگ کا گو تکیا، سفید رنگ کا لباس، سفید رنگ کی چادر ہے، سفید رنگ کی ٹوپی، رضائی کے اندر کانپ رہا ہے، پانی کا مٹکا پڑا، پلاسٹک کا لوٹا پڑا، پاس سرہانے مصلی پڑا۔ مفتی حسن صاحب مل کے گئے، 1:45 بجے میں ملنے کے لیے گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مولانا دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو وہ کہ موت کے وقت ایمان موجود ہو، کامیابی وہ ہے موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر آ جائے،
کامیابی وہ کہ موت کے وقت خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ جب تک ایسی کامیابی نہیں ملتی مولانا فکر کرو کوئی پتہ نہیں آنے والا کل کیسا ہوگا۔ اتنی بے حسی نہ دکھاؤ، کیا تم روزانہ نہیں دیکھتے جنازہ گھر سے اٹھ رہا ہے، معصوم معصوم کلیاں، معصوم معصوم بچیاں، گلے میں کسی کے دوپٹہ، کسی کے سر پہ دوپٹہ، کسی کے پاؤں میں ایک جوتا، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، چرپائی پکڑ کے پیر پکڑ کے چرپائی کے پائے پکڑ پکڑ کے دوڑ رہی ہیں، محلے والے دھکے دے کے اندر کر رہے ہیں۔ یہ معصوم معصوم کلیاں جنہوں نے بھی پوری طرح کھلنا نہ سیکھا، انہیں پتہ ہے میں دونوں ہاتھوں میں معاشرہ لے کے مسل دے گا، دروازے پہ کھڑے ہو کے چگاڑتی ہیں اور بار بار کہتی ہے چاچو جی میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہاں لے کے جا رہے ہو میرے ابو کو بتاؤ تو صحیح۔ یقین جانو جب جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین کے بعد ورثاء گھر آتے ہیں، ایک عورت کے ارد گرد دو چار بچوں کو جمع دیکھتے ہیں، اور میرے بابو کوئی چاولوں میں بوٹی پہ لڑ رہا ہے، کوئی چائے میں میٹھے پہ لڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے پکانے والے روٹی پکا لیتے چاول کیوں پکائے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہم شوگر کے مریض ہیں، تجھے شوگر کی پڑی، سہاگن کا سہاگ اجڑ گیا، یتیم ماں کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کہہ رہے امی جی ابو کہاں چلے گئے، نہ چرپائی نظر آئی نہ چرپائی والا نظر آیا ہے۔ شام کو بیٹا جوان آیا، اللہ اکبر، کسی نے سر پہ ہاتھ نہ رکھا، اللہ اکبر، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کل کل خانی ہے، کیا کرو گے، کیا پکاؤ گے؟ مشورہ دینے والے سارے ہیں، کوئی کہتا 2 چاولوں کی دیگیں بڑی ہے 8 کلو کا زردہ پکوا لے، کوئی کہتا 2 قورمے کی دیگیں، نان بنوا لو، میٹھے کی ضرورت نہیں۔ سارے ظالم بن گئے، ساروں نے بڑے بڑے چھرے ہاتھ میں پکڑ لیے، مشورہ دینے والے سارے نظر آ رہے ہیں، کان میں کوئی یہ نہیں پوچھتا باپ کا کفن نقد لے کے آیا کہ ادھار لے کے آیا ہے۔ وہ گبرو جوان ماں کے پاس آ کر بیٹھ کر رونے لگ گیا، اماں کبھی اسے چپ کرا رہی ہے، کبھی اسے چپ کرا رہی ہے، کبھی اسے چپ کرا رہی ہے۔ جوان سے پوچھا تو تو مجھے سہارا دے، تو بھی رونے لگ گیا۔ وہ رو کے کہتا اماں جی یہ بریانی کھا کے سارے چودھری بن کے باہر بیٹھے ہیں، ان میں میرا چاچا جان بھی ہے، ان میں میرا تایا جان بھی ہے، ان میں میرا پھپھا مامو جان خالو خالہ جان بھی ہے، سارے رشتہ دار بیٹھے ہیں۔ وہ کہہ رہے جو قبرستان میں تیرے سے اعلان کروایا تھا کل کل خانی ہے، ساری برادری دروازے پر آ جائے گی، بتا کل کیا التزام کرنا ہے۔ سن کے ماں نے رونا شروع کر دیا، جوان اولاد کے کندھے پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے کہنے لگی تجھے پتہ نہیں جس کا جنازہ اٹھا کے لے کے گئے ہو اس کی بیماری پہ لاکھوں خرچ ہوا، ابھی بھی 50,000 روپے کے مقروض ہے، بجائے قرضہ اتارنے کی سوچنی چاہیے تھی، ایک اور 50,000 روپے کا انجیکشن تیار کر دیا۔ رو کے کہتی ہے بیٹی تجھے پتہ ہے میرے پاس کچھ نہیں، بیٹا کہتا ہے ابو جی چلے گئے، اب تو ادھار بھی رشتہ دار کوئی نہیں دے گا، امی بتاؤ کیا کریں، برادری میں ناک نہ کٹ جائے۔ یہ سفید کپڑے پہننے والے، گو تکیاں پیچھے رکھنے والے، 4 حقوں کی چلمیں جلی ہوئی ہیں پاس رکھنے والے، پاکستان کے اخبار پڑھنے والے، کہکے لگانے والے، حکومتوں کی باتیں کرنے والے خاک ثواب پہنچائیں گے۔ یہ اندر بیٹھ کے کہہ رہے امی کیا کروں، کرنا تو پڑے گا۔ امی جی نے چپکے سے کہہ دیا سامنے الماری میں چلا جا، چھوٹی سی چابی پڑی ہے، بکسے میں تو تالا لگا ہوا ہے، اس تالے کو چابی لگا کے بکسا کھول لے، ایک دوپٹے کے اندر 2 بالیاں، ایک سونے کی انگوٹھی پڑی ہے۔ اماں جی یہ کس کی ہے؟ کہ جب تیرا باپ صحت مند تھا تیری بہن کے لیے اس نے بنائے تھے، اب باپ ہی نہ رہا ہم نے کیا کرنا ہے،
برادری ہمیں لان تان کرے گی، جا جا کے انہیں بیچ، باپ کی کل خانی کر۔ اور ظالموں، جب بیٹیوں کے زیور بکے اور باپ کی کل خانیاں ہونے لگے، تمہیں کیا پتا جب بیٹے اپنی آبرو برقرار رکھنے کے لیے قرضے لے کے کل خانیاں کرے، تجھے 50,000 روپے کا ٹیکہ اور لگائے، سمجھو دنیا سے رحم اٹھ گیا۔ کاش یہ ساری برادری، کاش یہ سیٹلائٹ ٹون والے، کاش یہ اہل علاقہ والے سارے شام کو اکٹھے ہو جاتے۔ میں 500 روپے کی بات نہیں کرتا، 100 روپیہ اکٹھا کرتے، 500 آدمی 50,000 روپے اکٹھا کرتے، 10 راشن کی تھیلیاں بناتے، بیوہ کے گھر لے جاتے اور کہتے تیرا گھر والا تو چلا گیا، بھائی تیرے موجود ہے، یہ 10 راشن کی تھیلیاں ہر مہینے ایک استعمال کر، جب 10 ختم ہو جائے گی اللہ اور التزام کر دے گا۔ یقین جانو کل خانی پر زرد پلاؤ کھانے والے ایک مرتبہ دعا کر کے جاتے، یہ 10 راشن کی تھیلیاں استعمال کرنے والے ہر مہینے ہر دل میں 3 مرتبہ کھاتے، یتیموں کے پیٹ میں روٹی جاتی، اتڑیاں تھرتی، عرش عظیم پر خود بخود دعا پیٹ سے نکل کر پہنچ جاتی۔ کیوں عقلیں مردار ہو گئیں؟ کیوں تم نے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا؟ خدا کے واسطے اب دیکھو، ایک بیٹی اوپر بیٹھی رو رہی ہے، ایک بہن بیٹھی رو رہی ہے، کہاں چلا گیا بھائی، کہاں چلا گیا باپ؟ کوئی بھائی سر پر ہاتھ پھیرنے والا نہیں، اکلوتی بیٹی چھوڑ کے چلا گیا۔ یقین جانو تمہیں تو آج احمد قادری 2 مہینے بعد یاد آیا، پھر احمد قادری داستان بن جائے گا، پھر علامہ احمد قادری کاغذوں میں آئے گا، بہانہ مجلوں میں چھپے گا، بہانہ رسالوں میں چھپے گا، اس کے بعد رسالے والے بھی چھاپنا چھوڑ دیں گے۔ آج اشتہار کے اندر بیان احمد قادری لکھا ہوا ہے، کل اشتہار تو ہوں گے، یہ نام کوئی نہ ہوگا۔ تمہیں تو آج چھوڑ کے گیا، یتیم کو تو ہر روز ہر پل میں باپ یاد آئے گا، ہر روز باپ کو یاد کر کے روئے گی۔ خدا کے واسطے ایسا کام کر جاؤ جو بہن کے کام آ جائے، ایسا کام کر جاؤ جو یتیم بچی کے کام آ جائے۔ اللہ کی قسم میں ان کے گھریلو معاملات کو جانتا ہوں، یہ اس بہن جو اوپر بیٹھی مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھی ہے، اس نے اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جھولیاں پھیلا کے اللہ سے ایسی بہن مانگو جو موت تک بھائیوں کا ساتھ نبھائے۔ میں کل کے آگے گفتگو کر رہا ہوں، یقین جانو مجھے خود رونا آ رہا ہے۔ بہن کی شادی کر دی، جہیز دے دیا، کہا جی اب تیرا ہمارا کھاتا بند، باپ نے جو دے دیا سو دے دیا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں۔ کتنی بہنوں کو دیکھا کہ عید کے کپڑے نہیں پہنتی، اللہ اکبر، پوچھا کیوں نہیں پہنے، کہتے ہیں بھائیوں نے بھیجا کوئی نہیں۔ کتنی بہنیں دروازے پر آ کے چڑھی، بھائیوں نے دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھا لیے، گھر کے اندر داخل ہوئے، بیوی نے یوں دیکھا اور شوہر کو اندر بلایا، کہنے لگے پھر یہ چڑیل آ گئی۔ جب بھائیوں کے گھر میں بہنیں چڑیل بن جائے سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ شادی شدہ لوگوں نسخہ بتلاؤ، اگر ایسا مسئلہ جو دنیا کی سفارشوں اور درخواستوں اور حکومتوں سے حل نہ ہوتا ہو، آؤ تمہیں ایک نیا طریقہ بتلاؤں، نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا، میرا فون نمبر لے کے جانا کہ تیری بات پر عمل کیا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ جاؤ ماں باپ کے میلے کپڑوں کو خود دھونا شروع کر دو۔ دیکھ مزے مزے ہی مزے، تجھے ایسی روم کے کمرے میں وہ راحت نہیں ملے گی، ماں باپ کے کپڑے دھوتے ہوئے جو تجھے سکون ملے گا۔ آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے اللہ یہ ماں باپ کے کپڑوں سے میل اتار رہا ہے، اللہ اس کے دل سے گناہوں کا میل تو اتار دے۔ کبھی اماں دوپٹہ لے کے بیٹھی ہو، اس کے دوپٹے کے نیچے سینے کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ جا، اماں آج وہ دعا دے جو تو دل سے دعائیں دیا کرتی ہے۔ جب ماں کی دعائیں نکلے، اماں کا ایک آنسو اولاد کے حق میں نکل گیا، اللہ کی قسم اس جوان پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ وگرنہ بابو چلے گئے، جاؤ جا کے گجرانوالہ کے سارے قبرستان میں دیکھ لو، ایک بھی قبرستان میں کوئی ایک بھی مجھے قبر کی جگہ دکھاؤ تو صحیح خالی پڑی ہے۔
جاؤ کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، جاؤ کبھی چلے جایا کرو، کسی ایسی قبر پر کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھ دیا کرو جس قبر کی مٹی بھی پوری نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں، سمجھ جاؤ اس کا وارث کوئی نہیں ہے تو اس کا وارث اسے بھول گیا ہے۔ اپنوں کی قبروں پر ہزار ہزار روپے کی پھولوں کی چادر چڑھانے والوں، مجھے نہیں پتا پھولوں کی پتیوں سے ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے، 4 پتیاں لے کر ایسی قبر پر بھی چھڑک دو کہ جس قبر میں جب سے گیا ہے کسی نے آ کے پھول تو کیا پانی بھی نہیں چھڑکے۔ گجرانوالہ میں رہتے ہوئے تم دیکھتے ہو روزانہ کتنے جنازے جاتے ہیں، کئی جنازوں کے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور کئی جنازے کے پیچھے کندھا دینے والے نہیں ہوتے۔ اپنی دکان کی سیٹ سے اتر کر اس جنازے کے پیچھے چلا جا، کسی سے پوچھ آدمی کم کیوں ہے، وہ تجھے بتائے گا میت کی طرف سے کہ اس کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ چلے جائے کرو، جاؤ خاموشہ شہر خاموشہ میں کبھی جا کے بیٹھا کرو، دیکھا کرو کہ کئیوں پہ قطبے لگے ہیں اور کئیوں کی قبریں گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ اور ٹھیک ہے قبر پہ ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا ثواب ہے یا گناہ ہے، قبر پر مٹی ڈالنا تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اپنوں کی قبر سنگ مرمر سے بنانے والوں، کسی پرائے کی قبر میں گڑے پڑے ہو تو 1 بورا مٹی کا ڈلوا دو، کیا پتا یہ مٹی قیامت کے دن تیرے کیسے کام آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میزان عدل کے اندر اعمال تلے گے، انسان کے پلے کچھ نہ ہوگا، گناہوں والا پلڑا نیچے ہوگا، ایک پڑیا اڑتی ہوئی آئے گی اور نیکیوں والے پلڑے میں گرے گی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا دوڑ جا جنت میں، یا اللہ جاؤں گا بعد میں، پہلے بتا اس پڑیا میں کیا ہے۔ آواز آئے گی، کسی کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا تھا، یاد ہے 3 مٹھیاں مٹی بھر کے اس کی قبر پہ ڈالی تھی، فرمایا آج یہ وہی قبر کی مٹی ہے جو ہم نے تیرے لیے بچا کے رکھی ہے، جو مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی، آج ماں جایا کام نہ آیا، قبر کی مٹی تیرے کام آ گئی ہے۔ کچھ ایسے عمل کر لو، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہر گھر کے اندر، غریب کے گھر بھی کل گوشت 2 دن ایسے، ایک اتوار اور ایک جمعہ، سبزی والے گھروں میں گوشت پکتا ہے۔ اوے 1 کلو کے بجائے 2.5 پاؤ لے جا، 1.5 پاؤ کی تھیلی بنا، محلے میں اس بیوہ کے گھر دے آ جس کے گھر سے چند دن پہلے جنازہ اٹھا ہے اور پتہ ہے کہ چائے کی دکان پر اس کا بچہ کام کرتا ہے۔ آخری لفظوں میں 2 سے پہلے فارغ کر دوں گا، 5-7 منٹ ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، دہی بڑوں کی دکان پر، چاٹ کی دکان پر، دودھ سوڈے کی دکان پر، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ چاچو جی کی کھاؤ گے؟ ہاف لے آواں، فل لے آواں؟ چاچو جی کی لے کے آواں؟ جلدی سے آئے گا۔ یہ کپڑا گیلا سردی کی راتوں میں، لائلن کے چپلے، نیچے سے سوراخ، اوپر سے پھٹے ہوئے، پاؤں گیلے، کہ چلو اے لے کے آ، اچھا استاد جی، چلو لے کے آ، اچھا استاد جی۔ کوئی کان پکڑ کے مروڑ رہا ہے، کوئی چڑکی دے کے حرام دیا، تیری اتنی دیر دا ڈر دیا، اچھا چاچو جی لے کے آیا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ کہ رات کو 2 بجے تیری ماں نے تجھے گھر سے کیوں نکال دیا؟ اس سے پوچھ، یہ جو دامن سے آج میز صاف کر رہا ہے، اس دامن میں تیرے تو مونگ پھلیاں ہوا کرتی تھی، آج یہ تیرا دامن میز پہ کیوں رگڑا جا رہا ہے؟ وہ کہے گا چاچو جی یہاں سے 100 روپیہ لے کے جاؤں گا تو تب صبح میرے گھر میں روٹی پکے گی۔ کہاں چلا گیا باپ؟ کہ ایک دن گھر سے ایک چرپائی اٹھی تھی جس پہ ابو جان سوئے ہوئے تھے، میں نے ابی سے پوچھا تھا کہاں گیا، کہنے لگی تیرے لیے شے لینڈ گیا۔ چاچو جی نہ ابو آیا، نہ شے آئی ہے، نہ منجی آئی ہے، ابو کی چرپائی بھی اٹھ گئی۔ روزانہ پوچھتا ہوں ابو کہاں گیا، ابی کہتے ہیں چیز لینے گیا۔ چاچو جی اب تو چیز کھائے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، ایسے بچے کے ہاتھ میں 10 روپے رکھ دیا کر، ایسے بچے کے ہاتھ میں 20 روپے رکھ دیا کر، کیا پتا یتیم کہہ دے ابو تو نہیں آ گیا، یتیم کہہ دے چاچو جی آج تیرے 10 روپے کو دیکھ کے مجھے میرا ابو یاد آ گیا ہے، ابو بھی ایسے دیتا تھا۔ ہائے یتیم کا کلیجہ ٹھرے گا، خدا کی قسم آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ کبھی کبھی دکان پر جا کھانا کھانے جاتے ہو، دال چاول، اس پلیٹ دھونے والے کو بٹھا کے 2 چمچی اپنے ہاتھ سے کھلا دے، وہ کہے گا ابو تو نہیں آ گئے، ابو جی کا دوست تو نہیں آ گیا۔
گھر جا کے بتلائے گا امی تو نے تو ابو تلاش نہیں کیا، آج مجھے ابو مل گیا تھا۔ بیٹے کہاں؟ ابا دال چاول کھانے آیا تھا، اس نے 2 چمچیاں کھاتے کھاتے ایسی ڈالی جیسی بچپن میں ابو منہ میں ڈالتا تھا۔ یقین جانو ابا سینے سے لگائے گی، یتیم کا کلیجہ ٹھرے گا، عرش عظیم کا مالک راضی ہو جائے گا۔ ایسے کام کر جاؤ، منہ کے کپڑے بیچ کر برتن خریدنے والیوں، پرانے جوتے بیچ کر گھر کے پلاسٹک کے برتن خریدنے والیوں، تم نئے نہیں دے سکتی، پرانوں کو اکٹھا کر کے کسی یتیم کو پہنا دے۔ بچے کے اترے ہوئے سویٹر اور کپڑے کسی یتیم کو پہنا دے، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ خدا کے واسطے نبی کی شریعت گانے کے لیے نہیں آئی، نبی کی سیرت گانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی سیرت اپنانے کے لیے۔ اپناؤ نبی کی سیرت کو، اپناؤ نبی کی سیرت کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے تل پر جو کرتا پھٹا ہوا دیکھا، مکے کے جوان نے چاچے کے پاس گیا اور جا کے لگا ابو فوت ہو گیا۔ ماں کا کپڑوں میں جسم نظر آتا ہے، اماں کا لیڑا پھٹ چکا، ماں کے لیے چادر دے، چاچے نے انکار کر دیا۔ گلی میں روتا ہوا آ رہا تھا، محلے والے پوچھا کہاں گیا؟ کہ اماں کے لیے کرتا لینے گیا تھا۔ کس کے پاس؟ کہ چاچے کے پاس۔ اللہ اکبر۔ مل گیا؟ کہ نہیں۔ کہ اس کے پاس چلا جا جہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ کہ کون؟ وہ صحن کعبہ میں محمد الرسول اللہ بیٹھے ہیں۔ گھر گیا کہ اماں چاچے نے انکار کر دیا، کسی نے مشورہ دیا، ان کے پاس چلا جا، وہاں سے کرتا بھی ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ اماں نے پکڑا اور پکڑ کے نانا ان کے پاس جانے نہیں دیتی، اگر چلا گیا تو تیرا دین دھرم بدل جائے گا۔ اگر نے کہا اماں نہیں، مجھے ایک مرتبہ جانے دے، مضبوط ہوں باپ دادے کے دین پر، اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ اماں نے کہا جا کے کہہ دینا کہ تیرا اپنا دین نہیں بدلنا۔ یہ جوان گیا، حضور بیٹھے تھے۔ حضور میں جوان کس لیے آیا ہے؟ کہ پہلے میری بات سنو۔ آپ نے کہا جی، کہ میں نے تیرے دین کو قبول کوئی نہیں کرنا۔ آپ مسکرائے کہ کیا بات ہے؟ کہ پھر اپنا دین بھی میں نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا تجھے کون کہتا ہے؟ حضور کی نبوت والی کملی کی طرف اشارہ کر کے کہنا یہ دینا مجھے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ میری ماں کے کپڑوں میں میرا جسم نظر آتا ہے، میری ماں کا، میرے ماں کے لیڑے پھٹے ہیں، ابا کوئی نہیں، ہم یتیم ہیں۔ ہائے نبوت کی آنکھیں برس پڑی۔ اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ 10-10 ہزار کا بکرا ذبح کر کر مولویوں سے پوچھتے ہو شرم نہیں آتی؟ مولویوں سے پوچھتے ہو جمعدار کو دینا گوشت عید قربانی کا ثواب ہے کہ ثواب نہیں ہے؟ شریعت اپنی جگہ، تقوی اپنی جگہ، فتویٰ اپنی جگہ ہے۔ باتیں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی کرتے ہو اور ایک پاؤ گوشت دیتے ہوئے سوچتے ہو غیر مسلم کو دینا جائز ہے کہ مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دروازے پہ کوئی آئے خالی نہ بھیج۔ کیا نبی جب 2 درہم دنیا سے قرضہ لے کے جا رہے تھے آپ نے بلال کے لیے اٹھایا تھا؟ نہیں، آخری وقت تھا، آپ نے فرمایا کسی کا قرضہ ہو تو لے لے۔ ایک کونے سے صحابی اٹھے، جی میرے 2 درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا یار کب لیا تھا؟ کہ تیری مجلس میں ایک فقیر آیا تھا، اس نے سوال کیا تھا، آپ کے گھر کچھ نہیں تھا، آپ نے اس کے لیے 2 درہم میرے سے قرضہ لیا تھا۔ کہ مسلمان تھا؟ کہ نہیں، کافر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا یہودی کے پاس میرے نبی کی چادر گروی نہیں رکھی ہوئی تھی؟ کہ سیدہ فاطمہ نے ایک سائل کے لیے سر کی چادر نہیں اتار کے دی تھی؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جلندر تشریف لے گئے، جمعدار کو رستے میں جھاڑو دیتے دیکھا، آپ اسے دیکھ رہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جلسہ ختم، اسی رستے سے واپس جمعدار کا ہاتھ پکڑا، لوگوں نے کہا حضرت تو سید زادہ ہے، اللہ امت زادہ ہے، ہاتھ پکڑا لے گئے۔ دسترخوان لگا، کہا جا میرے کول بیٹھ، آل رسول کہا جا میرے کول بیٹھ جا۔ لوگ کہنے لگے حضرت چوڑا ہے، عیسائی ہے۔ فرمایا چپ کر جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روٹی توڑی، لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے اس عیسائی جمعدار کے منہ میں دے دیا۔ آدھا چلا، اس نے آدھا کاٹا، آدھا خود کھا لیا۔ وہ ایک لقمہ کھا کے آدھا کھا کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، روتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں غسل کر کے آیا، کہنے لگا تا اللہ روٹی بعد میں کھا، پہلے اپنے نان محمد کا مجھے کلمہ پڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں ان کی کرتے ہو؟
حضور کے سامنے کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرا دین قبول نہیں کرنا. آپ نے فرمایا نہ کر. کہ مجھے چادر دے، میری ماں ننگی ہے. نبوت کی آنکھیں برس پڑی، چادر اتار کے دے دی. مزمل مدثر کی چادر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، اتار کے دے دی. اماں کے پاس لے کے گیا. لے اماں، اس کا دین قبول نہیں کیا، اسے چادر لے آیا. ماں چادر کو ہاتھ نہیں لگاتی، دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی. کوا کی صحیح سنا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. صحیح سنا تھا، ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے. ہر ایک کو میسر ہے کہا اس در کی غلامی، جس در کا تو دربان بھی جبرائیل امی ہے. اپنے اخلاق سے متاثر کرو. میرے نبی کے اخلاق سے دین پھیلا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، بد اخلاقی سے بھائی بھائی سے علیحدہ ہو گیا، ماں باپ نے علیحدہ مکان بنا لیے. اخلاق دکھاؤ، پرایوں کو اپنا بناؤ، اپنوں کو پرایا نہ کرو. اور 2 بج رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے. فرشتے اللہ کی، خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، فرشتے سیٹلائٹ ٹون پر خدا کی رحمت لے کے آ چکے ہیں. اللہ کہہ رہے برساتے کیوں نہیں؟ کہتے اللہ جھولی کوئی نظر آئی نہیں رہی، کہاں برسائے. اللہ کہہ رہے سیٹلائٹ ٹون کی صدیقیہ مسجد میں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، جا یہ جھولی نہ بھی پھیلائے، ان کے اوپر رحمت میری برسا دو اور ان کو جا کے پیغام دو، آج اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. آج ان کو جا کے پیغام دو، جس کے احصال ثواب کے لیے آئے تھے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، تمہیں بھی معاف فرما دیا ہے. شب جمعہ کی رات ہے، آج محمد احمد قادری کے لیے کچھ دے کے جا رہے ہو، کچھ اللہ کے نبی کے لیے بھی دے جاؤ، اللہ کے نبی کے لیے بھی دے جاؤ. اپنے چہرے کو ہرا بھرا آباد کر جاؤ، حضور کی سنت چہرے پہ رکھ کے چلے جاؤ. طالب علم تو مدرسے کا رکھے گا ہی رکھے گا. طالب علموں کے جھرمٹ میں جو دنیا دار بیٹھا ہوا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کر دے، کٹ جاؤں گا، نبی کی سنت نہیں کٹاؤں گا. ابھی کھڑے ہو کے ماشاءاللہ ابھی فرشتے نام لے کے جائیں گے، ابھی فرشتے نام لے کے جائیں گے، ابھی فرشتے اٹھ جا ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. دیکھو چہرہ دیکھو والسا ماشاءاللہ. ابھی فرشتے نام لے کے جائیں گے، ابھی فرشتے حضور کے روزہ انور میں نام لے کے جائیں گے اور جا کے نام بتلائیں گے. آقا علامہ محمد قادری جو تیری نعتیں پڑھا کرتا تھا، جنہ جنہ آقا نہ لائیاں یاریاں، آمنا دے لال چاہیاں ذمہ واریاں. کملی والے وہ کھڑے ہو گئے، ان کی ذمہ داریاں اٹھا لے. اللہ کا نبی نام لے لے کے دعا فرمائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ. بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. بہت دے، بہت دے، اللہ بہت دے. 5 وقت کے نمازی بنو. میری بیٹیاں بہنیں، علامہ صاحب کی ہمشیرہ بیٹی بیٹھی ہے اور جتنی بیٹیاں بہنیں اس کی روحانی بیٹھی ہیں، آج نیت کریں آج کے بعد چہرہ چھپائیں گی، چہرہ نہیں دکھائیں گی، پردہ کریں گی. اپنی گھر والیوں کو، بہنوں کو جا کے پیغام دے دو، پردے میں زینت ہے، پردے میں حسن ہے، پردے میں عزت ہے. اللہ پاک تمہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آنا پروردگار عالم قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 2-3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ تمام گناہوں سے میری توبہ. اللہ زندگی اسلام والی دے، موت ایمان والی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. الف لام الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ
إنك أنت العز الأكرم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا وأهدنا إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جو بھی ہم نے توبہ کی ہے اسے سچی توبہ میں قبول فرما اے اللہ اس توبہ پر استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ ہمارا بن جا خیر والے کام کے لیے قبول فرما اس کام کی حقیقت پہچان نصیب فرما اس کام کے لیے نکلنے والا بنا اور نکلنے میں آسانیاں پیدا فرما جو نکلے ہوئے ان کا نکلنا قبول فرما اے اللہ مرتے دم تک کرنا ہے اس کام کو اور کرتے کرتے مرنا ہے اس کا یقین نصیب فرما اے اللہ جو پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں اس کا ثواب پہنچا آپ کی آل پاک ازواج مطہرات انبیاء علیہم السلام نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تابعین تمام بزرگان دین کو شیخ المشائخ حضرت نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اے اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ سلسلہ قادریہ میں سہروردیہ میں چشتیہ میں نقشبندیہ میں اللہ جو کابرین ہمارے اساتذہ کرام مشائخ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ حضرت سواتی صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا یا اللہ حضرت خان صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا اے اللہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کے ارواح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا خصوصاً اللہ علامہ محمد قادری کو اللہ اس کا ثواب نصیب فرما اے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا اگلی پچھلے گناہ معاف فرما اللہ اس کی ساری اگلی منزلیں آسان فرما قبر کی گھاٹی آسان فرما عذاب قبر حساب قبر معاف فرما اے اللہ قیامت کا دن ہو قبر سے اٹھے اے اللہ یہ نغمے گاتا اٹھے کہ جنہ جنہ کن اللہ یا یاریا آمنہ دلال چاہیا ذمہ واریا اے اللہ اس کی ثنا خوانی کو اے اللہ اس نعت کو دنیا میں عام کرنے کو سنانے کو قبول فرما اے اللہ تیرے وعدے ہیں جن زبانوں پر تیرا نام آوے تیرا قرآن آوے تیرے نبی کا نام آوے اے اللہ وہ زبانیں جہنم کا ایندھن نہیں بنا کرتی اللہ جنہوں نے ساری زندگی تیرا نام سناتے سناتے تیرے حبیب کے گیت گاتے گاتے گزار دی اے اللہ ان کی زبانوں اور جسموں کی حفاظت فرما اے اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں مرد عورتوں میں بوڑھے بچوں میں جوانوں میں امیروں میں غریبوں میں رئیسوں میں فقیروں میں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما بزم حسان کی طرف سے بھائی خبیب احمد صاحب کی طرف سے بھائی زہیب احمد صاحب کی طرف سے اور حضرت جی مولانا عبید اللہ عامر صاحب کی طرف سے ان کے برادران کی طرف سے اللہ پورے گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں کی طرف سے اس پروگرام کو قبول فرما پروگرام سجانے والوں کو اللہ کریم پوری جزائے خیر نصیب فرما اے اللہ سب کی آخرت کی دنیا اچھی اور دنیا آخرت اچھی بنا اللہ زندگی اسلام والی عطا فرما موت کامل ایمان والی نصیب فرما اللہ جتنے بیٹھے ہیں اگر بے اولاد ہے اولاد نصیب فرما اے اللہ نرینہ اولاد سے محروم ہے نرینہ اولاد عطا فرما روزگاروں میں برکت عطا فرما بے روزگاری کو ختم فرما اے اللہ وہ بلندی دے جس کے بعد پستی نہ ہو اللہ وہ عروج دے دے جس کے بعد اللہ شرمندگی نہ ہو اللہ وہ خوشیاں دے دے جس کے بعد غمی نہ ہو یا اللہ وہ عزت دے دے جس کے بعد ذلت نہ ہو اے اللہ ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما اے اللہ جن کے بچے دینی دنیاوی امتحان دے چکے کامیاب و کامران فرما
مدارس دینیہ میں پڑھنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرما، ان کے والدین کو بچوں کو بھیج کر اللہ خود قربانی دینا اور اللہ اس پر اجر عظیم نصیب فرما، ہر ایک کو عالم بنا، حافظ بنا، اے اللہ اپنے شایان شان جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ اس ملک میں اللہ جو بحرانات ہیں ختم فرما، رحمتوں کی بارش فرما، اے اللہ رحمتوں والی بارش فرما، بے روزگاری کو ختم فرما، حکمران نے جو آپس میں افراتفری کا شکار ہے امن سکون نصیب فرما، عزت والے کے ہاتھ میں اللہ تو عزت والا ہے، اللہ اس ملک کو بھی عزت والا تو نے بنایا ہے، عزت والے ملک کی اللہ باغ ڈور عزت والے کے ہاتھ میں نصیب فرما، اے اللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما، شہدائے اسلام کی مغفرت فرما، اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ محمد احمد قاری صاحب کی ہمشیرہ کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کی بیٹی کو اللہ صبر نصیب فرما، صبر پہ اجر عظیم کے فیصلے فرما، اے اللہ جو اللہ یہ بوٹا لگا کے گئے ہیں اسے گلشن کی صورت میں آباد فرما، آنے والوں کا آنا قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے آج اپنے چہروں کی قربانی دے کر تیرے نبی کی سنت کو سجانے کے وعدے کیے ہیں، اللہ انہیں بھی ارادہ کروانے والوں کو اور ارادہ کروانے والوں کو یا اللہ مجلس میں بیٹھنے والوں کو ان کی آل اولاد سمیت ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ ان کو پوری جزائے خیر عطا فرما، اللہ اس مسجد کو آباد فرما، انتظامیہ کی اللہ عزت بحال فرما، اے اللہ دینی دنیاوی امور میں کامیابی کا کامرانی نصیب فرما، حضرت جی کے اللہ بھوکوں میں ان کے پڑھانے میں اللہ اور فیض نصیب فرما، اے اللہ مولانا عبدالرؤوف صاحب ان کے برادر محترم ہمارے برادر محترم ہسپتال میں علیل ہے، آپریشن ہوا ہے، اللہ اس جوان کا سایہ اے اللہ اس کے بچوں پر سلامت فرما، اس سہاگن کا اللہ سہاگ محفوظ فرما، اے اللہ مولا میر ماوی وٹو کے بھائی فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، میرے والدین سمیت جن کے والدین چلے گئے اللہ مغفرت فرما، جن کے اللہ دنیا میں ہے اللہ ان کی خدمت کرنے والا بنا، اپنی طرف سے اللہ کوئی بات کہہ دی ہو تو معاف فرما، اس بات سے اللہ جس سے تجھے تیرے دین کو نقصان پہنچاؤ معاف فرما، اے اللہ جس محبت شوق سے لوگوں نے اللہ مجھے سنا ہے اللہ اس ان کی اور میری محبت کو اللہ اپنی محبت میں تبدیل فرما، اپنے حبیب کی محبت میں تبدیل فرما، اللہ آنے والیوں کو بہت جزائے خیر عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔